عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ میرے اپر دیر کے نوجوانوں، شاندار استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب دیر کے نوجوانوں، آپ کے لیے خاص طور پر، کیونکہ آپ کا مستقبل ہے، آنے والے دنوں میں جو نیا پاکستان بنے گا وہ آپ کے لیے بنے گا، نوجوانوں آپ کے لیے بنے گا۔ اب ذرا سنیں نوجوانوں، خاموشی سے آپ نے میری بات سنی ہے کہ کیسے آنے والے دنوں میں ہم اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے میری بات جو آپ سب نے سمجھنی ہے اور سننی ہے، اور وہ بات یہ کہ اللہ کی برکت کبھی اس قوم پہ نہیں آتی جس قوم میں اور ناانصافی ہوتی، کبھی اللہ کی برکت نہیں آتی۔ اللہ کی برکت اس قوم میں آتی ہے جس قوم میں جو نظام ہوتا ہے وہ عدل اور انصاف پہ ہوتا ہے۔ اب نوجوانوں، یہ جو پاکستان بنا تھا یہ ایک عظیم خواب کا نام تھا۔ اس پاکستان میں ہم نے کوشش کرنی تھی کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک نظام بنایا تھا، جس نظام کی دو خوبیاں تھیں۔ ایک کہ ایک قانون کے سامنے طاقتور اور کمزور ایک برابر تھا، یعنی کہ اس قانون میں اگر طاقتور کو عدالت کے سامنے کھڑا کر کے سزا ملے تو وہ یہ نہیں کہتا تھا مجھے کیوں نکالا۔ قانون ایک کمزور سے کمزور انسان، ایک کمزور سے کمزور غریب کسان، ایک مزدور، ایک کمزور گھرانے کا بیٹا، اس کے لیے بھی وہی قانون، اور جو مجھے کیوں نکالا اس کے لیے بھی وہی قانون، ایک قانون سب کے لیے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ آج ہماری سب سے بڑی تباہی کا سبب کہ صرف چھوٹا چور جیلوں میں جاتا ہے، بڑے چور کو، بڑے ڈاکو کو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ملتا ہے، اس کا VIP احتساب ہوتا ہے، اس کے لیے چھوٹے چور کو سنیں ذرا۔ آج آپ سارے پاکستان کے جیلوں کے اندر جو چور بھرے ہوئے ہیں، ان سارے چھوٹے چوروں کی ساری چوری کی قیمت لگا لو تو نواز شریف کا ایک لندن میں مے فیئر کے محل کے برابر ہے۔ تو جو چھوٹے چوروں سے میرے دیر کے لوگوں سنو، کبھی بھی ایک قوم یہ چھوٹے چور یہ جو چوری کرتے ہیں تو
جس کے گھر میں چوری کی اس کو نقصان ہوتا ہے. ایک گھر میں جب کوئی ڈاکہ مارتا ہے تو وہ گھر کو نقصان ہوتا ہے. لیکن جب ملک میں وزیر اعظم، صدر، وزیر جب وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ ساری قوم کا پیسہ لوٹ کے قوم کو غریب کر دیتے ہیں، قوم کو مقروض کر دیتے ہیں. یہ جو دو اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو مجرم، ایک طرف زرداری اور ایک طرف نواز شریف، ان دونوں نے ابھی نہیں ان دونوں نے سنیں 2008 میں ہر پاکستانی کے اوپر 35,000 روپیہ قرضہ تھا. ان کے 9 سالوں میں آج ہر پاکستانی پہ کتنا قرضہ بتاؤ؟ 1,20,000 قرضہ چڑھ چکا ہے ہر پاکستانی پہ. کدھر گیا پیسہ؟ یہ پیسہ کدھر گیا؟ یہ پیسہ اب سنیں، ایک تو ہوتا ہے ڈاکہ مارنا، ایک ہوتا ہے ڈاکہ مار کے پیسہ ملک سے باہر لے کے جانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین کے لوگوں کو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں؟ منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ کا مطلب کہ پہلا پیسہ چوری کرو اور پھر اس چوری کے پیسے کو ملک سے باہر لے کے جاؤ. دگنا نقصان ہوتا ہے قوم کو. جب اس ملک سے پیسہ باہر جاتا ہے ڈالر لینے پڑتے ہیں، اور جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے آئی ایم ایف سے قرضے لینے پڑتے ہیں. جب آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ قرضوں کی قسطیں واپس کرو. وہ کیسے واپس ہوتی ہیں؟ آپ پہ ٹیکس لگتا ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، جو چیز آپ خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے. بجلی پہ ٹیکس، گیس پہ ٹیکس. آپ نے یہ جو ٹیلی فون پکڑے ہوئے ہیں، ہر 100 روپے میں 35 روپے ٹیکس نکلتا ہے. جب ٹیکس ملک لوٹتا کوئی ہے، چوری کرتا ہے کوئی ہے، ڈاکے مارتا کوئی ہے، لیکن قیمت پاکستان کی عوام ادا کرتی ہے مہنگائی کے ذریعے. قوم غریب ہو جاتی ہے، مقروض ہو جاتی ہے، یہ امیر ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے دیر کے لوگوں، میرے نوجوانوں، یہ وقت ہے اب کہ ہم وہ نظام لے کے آئیں جس نظام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور جس کے لیے پاکستان بنا تھا. یہ واحد ملک، واحد دنیا کا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. اس ملک کو ہم نے وہ ملک بنانا ہے جدھر پہلے تو انصاف ہو. یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان سے پیسہ نکالا جائے، ان کے جو باہر پیسہ پڑا ہوا ہے وہ واپس لایا جائے، وہ عوام کے اوپر خرچ ہو، بچوں کی تعلیم پہ ہو، ہسپتالوں پہ ہو، بجلی گھر بنانے پہ ہو، لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار دینے پہ یہ پیسہ خرچ ہو. اور دوسری چیز، اب نوجوانوں یہ سنو، دوسری چیز جو ہم یہاں نظام چاہتے ہیں وہ نظام غور سے سنیں. یہاں دیر سے لوگ باہر نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں. آپ کے کتنے لوگ باہر بیچارے نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں، پوری محنت کر کے گھر پیسہ بھیجتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں روزگار نہیں. اور وہ باہر کیوں جاتے ہیں؟ وہ باہر اس لیے جاتے ہیں کہ جب وہ محنت کرتے ہیں ان کو محنت کا پھل ملتا ہے.
میں 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا. بڑے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ پاکستان سے نوکریاں ڈھونڈنے آئے, مزدوری کرنے آئے برطانیہ میں. میں ان کو دیکھتا تھا, سب سے مشکل مزدوری کرتے تھے, سڑکیں بناتے تھے, دن کی دہاڑی کرتے تھے. لیکن کیونکہ وہاں ایک عام آدمی محنت کرے, اس کو محنت کا پیسہ ملتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے بعد پیسے بچاتے تھے, پھر ایک چھوٹی سی دکان بنا لیتے تھے, پھر کئی سالوں کے بعد پیسہ بچا کے بڑی دکان بنا لیتے تھے. مینچسٹر کے اندر ساری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی. آہستہ آہستہ یہاں سے پاکستانی پہلے مزدوری کی, آہستہ آہستہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی مینچسٹر میں اس پہ قابو پا لیا. وہاں موقع ملتا ہے, جو محنت کا شہر وہ محنت کرے, وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے. پاکستان میں بیچارہ جو اینٹیں توڑتا ہے, سڑکیں بناتا ہے, وہ مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا بچانے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکے, وہ بھی دکان کھول سکے. وہ بھی اگر وہ محنت کرے, پیسہ بچائے, وہ اوپر جاتا ہے. یہاں نہیں جا سکتا. یہاں ہمارا نظام ایسا ہے کہ بیچارہ محنت کش محنت کرتا ہے, اس کے بچے بھی بیچارے سڑکوں پہ اینٹیں توڑتے ہیں, ان کے بچے بھی توڑتے ہیں. تعلیم جو ہے وہ ان کو اوپر آنے نہیں دیتی. ساری جو عوام کے لیے تعلیم ہے وہ پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج یہ پچھلے 45 سال میں پہلی دفعہ 1.5 لاکھ بچہ پختونخوا کے اندر پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں گیا ہے, کیونکہ سرکاری سکولوں کی تعلیم ٹھیک کی ہے. یہ پہلی دفعہ 45 سال میں ہوا ہے. اچھا آپ یہ سنیں, آپ اگر مغرب جائیں گے, یورپ جائیں گے, وہاں کے سکولوں میں غریب آدمی کا بچہ پڑھے گا. وہاں کے سرکاری سکولوں میں غریب آدمی کا بچہ جائے گا, مفت تعلیم ملے گی, اور اس تعلیم سے وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. یہاں ہمارے سرکاری سکولوں کو جو نظام تباہ کیا, پیسے والے لوگوں کے لیے انگلش میڈیم, اچھی اچھی نوکریاں, اور عوام کے بچوں کے لیے اردو میڈیم, وہ بیچارے جو مرضی کرنے اوپر نہیں جا سکتے. تو ہم نے جو نظام لے کے آنا ہے نئے پاکستان میں, ہم نے تعلیم ایسے دینی ہے کہ ہمارے بھی سرکاری سکولوں سے بچے اٹھ کے ملک کے وزیر اعظم بن سکے. ہم بھی وہ تعلیم, ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے, اس نوجوان آبادی کے لیے ہم نے ہنر اسکل ایجوکیشن شروع کرنی ہے, تاکہ ان کے پاس ہنر ہو, وہ بڑے بڑے کام کر سکیں, نوکریاں ڈھونڈ سکیں. اور ہم نے سب سے زیادہ, جب یہ یہاں سے پیسہ باہر نہیں جائے گا, جب ملک سے منی لانڈرنگ ہو کے, آپ جانتے ہیں سالانہ کتنا ملک سے پیسہ باہر جاتا ہے؟ کون جانتا ہے یار؟ کوئی جانتا ہے؟ 10 ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے؟ 1000 ارب روپیہ ہر سال ملک سے باہر جاتا ہے. یہی پیسہ ملک پہ خرچ ہو, نوجوانوں نوکریاں ملیں, سرمایہ کاری ہو, اس پیسے سے ہمارے سڑکیں بنے, سکول بنے, ہسپتال بنے. یہ پیسہ جس دن روک لیا, یہ پیسہ پاکستان میں خرچ ہوا, یہ ملک بدل جائے گا. اور جس دن, یہ بھی سنیں ذرا, نئے پاکستان کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کا ہوگا, جب ہم نے یہاں کی گورننس,
یہاں کا نظام ٹھیک کر لیا، میرٹ کے اوپر ادارے بنا دیے، ادارے مضبوط کر دیے۔ ہم نے جب کرپشن کے اوپر قابو پا لیا، سب سے زیادہ پیسہ اس ملک میں بیرون ملک پاکستانی بھیجیں گے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے پاس اربوں ڈالر پڑا ہے۔